مریم نواز کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت سنبھالنے کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا وہ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی طرح دن میں 18 گھنٹے کام کر پائیں گی یا نہیں۔ تاحال تو یہی نظر آتا ہے کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک سرکاری ملازمین کی طرح کام کرتی ہیں اور پھر گھر روانہ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ بھی بیوروکریسی کی طرح صرف 8 گھنٹے کام کرنے پر یقین رکھتی ہیں۔ دوسری طرف ایک سالہ اقتدار کے دوران برق رفتاری اور تندہی سے کام کرنے کی بدولت محسن اسپیڈ کا ٹائٹل حاصل کرنے والے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صبح 9 بجے سے رات 3 بجے تک کام کرنے کے عادی تھے اور پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی ساتھ لگا کر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں پچھلے ایک برس میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ان کی حکومت کی کارکردگی کا موازنہ محسن نقوی کی نگران حکومت کی کارکردگی سے کیا جائے گا۔ ایسے میں انہیں 18 گھنٹے نہیں تو کم از کم 12 گھنٹے تک تو کام کر کے دکھانا ہوگا، جو ابھی تک ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اب تک مریم نواز کا سارا زور اپنے لباس کی تراش خراش اور میک اپ پر ہے اور وہ عوام کی بجائے ٹی وی کیمروں کے لیے زیادہ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ مریم نواز جہاں کہیں بھی جائیں انہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ ابھی بیوٹی پارلر سے نکلی ہیں اور کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ ان کے برعکس نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صبح شلوار قمیض یا جینز اور شرٹ پہ ملبوس ہو کر گھر سے نکلتے تھے اور عموماً سحری ٹائم پر سرکاری مصروفیات ختم کر کے گھر واپس جاتے تھے۔ ان کے لباس کی تراش خراش عوامی تھی اور وہ سارا دن عوام میں ہی گھستے رہتے تھے۔ دوسری جانب چونکہ مریم نواز کا لباس اور طرز سیاست اشرافیہ کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا وہ عوام سے کوسوں دور نظر آتی ہیں۔ محسن نقوی نے صوبے میں نہ صرف ڈیولپمنٹ کا ماڈل دیا بلکہ گڈ گورننس کی مثال بھی قائم کی، جو کہ مریم نواز کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہوگا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق الیکشن 2024 کے نتائج نے مسلم لیگ نون کی پنجاب میں مقبولیت کا بھرم بھی کھول کر رکھ دیا ہے، جس کے بعد اسے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے پورا زور لگانا ہوگا، لیکن ایسا صرف کارکردگی کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب حکومت کے کامیاب ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ ابھی اس حوالے سے قطعی اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی کامیابی مسلم لیگ نون کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف اپنی خود ساختہ تنہائی ختم کر کے منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ساتھ پنجاب کی حکومت کے اعلیٰ سطحی اجلاسوں کی صدارت کرنا شروع کر دی ہے اور وہ براہ راست بیوروکریسی کو بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ان کی صاحبزادی کی حکومت ناکام ہوتی ہے تو اسے نواز شریف کی ناکامی تصور کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز اسپیڈ کا ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد رخصت ہوئے تھے۔ ماضی میں جب نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے ساتھ ایسے اجلاسوں میں بیٹھا کرتے تھے تب تو وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کی پنجاب حکومت میں مداخلت پر ناقدین کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مخالف حلقے اس بات پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ رمضان پیکج کے تحت دیے جانے والے راشن کے تھیلوں پر میاں نواز شریف کی تصویر کیوں چھاپی گئی ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا موقف ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں نواز شریف کی حکومت ہے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کے بارے میں حکومت اور حزب اختلاف کی طرف سے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان پیکج دیا ہے۔ مریم نواز رمضان بازاروں، جیلوں اور ہسپتالوں میں خود جا کر حالات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ کسانوں کے لیے کسان کارڈ جاری کرنے، نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف دینے، طلباء کو آسان قسطوں پر موٹر سائیکلیں فراہم کرنے، کاشتکاروں کو سولر پینل دینے، تمام اضلاع میں غریبوں کو ماڈل گھر بنا کر دینے، صوبے میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور کئی نئے شہروں میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یہ سب اعلانات سستی شہرت کے حصول کے لیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبے میں شدید مالیاتی بحران ہے، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو اعلان کردہ منصوبوں کے لیے رقم کہاں سے لائی جائے گی۔ عمران ڈوس کے مطابق ہمارے پرامن احتجاج کرنے والے کارکنوں پر مریم دور میں دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں۔
इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। उनके मुताबिक ये एक जाली हुकूमत है जिसे अवाम की हिमायत हासिल नहीं है, लिहाजा मरियम नवाज बतौर वजीर आला कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेंगी। बाज़ तज्जियाकारों का ये ख्याल भी है कि चूंकि मरियम नवाज की काबीना में ज्यादातर लोग नए हैं, इसलिए इन्हें गवर्नर्स की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि मरियम नवाज ने माजी में कभी किसी सरकारी हैसियत में काम नहीं किया, लिहाजा उनके लिए वजारत आला चलाना एक मुश्किल टास्क होगा, जिसका नतीजा नाकामी की सूरत में भी सामने आ सकता है। इसके अलावा पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा अरकान वाली मजबूत अपोजिशन भी उनकी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज से हमदर्दी रखने वाले सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि वो इसलिए कामयाब हो जाएंगी कि मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब का बेस कैंप मौजूद है और असेंबली में उनकी अददी अक्सरियत भी ठीक ठाक है। इसके अलावा मरियम की हुकूमत को अब नवाज शरीफ की रहनुमाई भी मैसर है। मरकज में वजीर आजम भी मरियम के चचा जान हैं। सूबाई ब्यूरोक्रेसी में भी उनका धड़ा मौजूद है जो उनको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। लिहाजा ज्यादा तो यही है कि मरियम नवाज बतौर वजीर आला पंजाब कामयाब होंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।